بزرگوں، بھائی، طلباء عزیز اور معزز علماء کرام، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ اس علاقے کے، آپ کے اس بستی کے، گاؤں کے اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ یہاں ہمارا پہلے بھی 2-3 مرتبہ حاضر ہونا ہوا، حاضری ہوئی ہے، اور آپ کے بالکل پڑوس میں ہم لوگوں نے جمعیت علماء ہند کے تحت چلنے والے جمعیت یوتھ کلب کے لیے یوتھ سینٹر بنایا ہے، تو اس کے لیے بھی بارہا آنا ہوا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس سے مولوی صاحب سے کہ اب تک ہم آپ کے پڑوسی ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، پھر انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض جسم میں اتنی نعمتیں تھیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ لوگوں کو جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ دماغ کیسے کام ہے، صرف 15%، 17% تک پہنچے، باقی 85% یا 83% ان کو نہیں معلوم، کبھی بھی نہیں معلوم کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ تم نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو جسم کے اندر ہیں، دنیا کو ہمارے لیے بنا دیا، سجا دیا، یہ رعنائیاں، یہ حسن و جمال، یہ آرام راحت، یہ سبزہ، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، تو جس طرح ہمارے جسم کے اندر انگنت نعمتیں عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے اس جسم کے لیے، ہمارے لیے، انسان کے لیے دنیا میں انگنت نعمتیں عطا فرمائی، نہ وہاں گنتی کی جا سکتی ہے، نہ وہاں گنتی کی جا سکتی ہے، اتنی نعمتیں دے دی۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے الدنیا خلقت، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں تو آخرت ہی کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اب اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اسے آخرت کے لیے بنایا ہے، تو اس کی منزل، اس کا مقصد، اس کا مقصود، اس کا سب کچھ، اس کی چاہت آخرت ہو جائے گا۔ اور جس بندے کی چاہت آخرت ہو جائے گی اس کا دل دنیا میں لگے گا ہی، دنیا میں لگے بھی دل تو لذتوں میں الجھے گا۔ اور جب دنیا کی لذتوں میں دل الجھے گا نہیں تو پھر وہ سیدھے راستے پہ رہے گا، صراط مستقیم اس کو مل جائے گا، کیونکہ اسے ہمیشہ آخرت کی فکر ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو معلوم ہو جائے گا اس سے اس کا عمل کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اس کی طرح نہیں اس نے بابر نے کہا تھا
دوبارہ نہیں، بابر مدد میں دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہنے والے کو کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد پھر کہیں اور کچھ جانے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی، یہ تو معلوم زندگی ہے، اور یہ زندگی کیا ختم ہوتی ہے؟ یہ جسم انسان تھوڑا ہی ہے، یہ جسم انسان نہیں ہے۔ ہم بیٹھے آپ کے سامنے، اس جسم انسان اگر یہ جسم انسان ہوتا تو مرتے ہی فوراً تو نام چھن جاتا، کہتے ہیں میت رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کوئی کہے گا کہ بدلی آنا، اور نہ کوئی حضرت بھی کہے گا نعرے لگوائے گا نہیں یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، وہ زندہ باد کہاں ہو گیا، وہ بیچارہ مردہ باد ہو گیا ہے نا۔ جسم میں سے جان گئی تو آدمی گیا، تو معلوم یہ آدمی تھا ہی نہیں، یہ تو اب سڑے گا، گلے گا، پھولے گا، پھٹے گا، مٹی میں جائے گا، سب سے پہلے دھرم چھنتا ہے اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ تو پہنچاؤ یہاں نہیں رکھتی، یعنی جو بیٹا بجان چل رہے ہیں بجان ہم نے کیا کر لوگوں تو گئے ہم بجان بجان، کیوں؟ اس لیے کہ اصلی انسان تو روح ہے، انسان ہے ہی نہیں، وہ جس طرح سے انسان ہو جائے گا، انسان تو روح ہے، اس کو اس عالم سے انتقال ہو جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے۔ انتقال کا صحیح معنی ہے، لفظی معنی نہیں اور لغوی معنی صلاحیت کا سب کچھ انتقال اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر کر دیا جائے، پھر کبھی ختم کر لیں۔ آپ سننے کے لیے سننے کے چکر میں تو اس عالم سے اس عالم کر دیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ روح، جس میں انسان نہیں دھوکے میں جسم کے پیچھے پڑے ہوئے جو اصلی انسان روحانی بیماریوں کی روحانی بیماری سے عادت بنا کر، اور پھر روحانی بیماری انسان کو دنیا میں بھی ذلیل، تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، غیبت، تہمت، جھوٹ، حرام، یہ ساری کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے۔ ان بیماریوں سے بچو گے جھوٹ نہیں بولتا، پروردگار نے عالم نے یہ نظام بنایا ہے اور جھوٹ نہیں، تو اسے بھی اگر ایمان والا ہے تو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی اگر جھوٹ نہیں، اگر حسد نہیں کرتا ہے تو اپنے آپ میں نہیں جلے گا۔ حسد کرنے والا، حسد کرنے والا سوچتے جلنے والا، دوسرے کی اچھائی دیکھ کر دل میں کڑنے والا، اس کا دل جلنے لگتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا، اب اس کے بعد وہ حسد کی وجہ سے جناب وہ غیبتیں شروع کرتا ہے، گناہ کام کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، تو تنگ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹونٹ کرنا ہمارے یہاں کی زبان۔ آپ نے دیکھا بلا وجہ وہ بیچارے کے دل میں آگ لگیں گے، وہ آگ بجھے گی نہیں، وہ جلتی رہے گی، خود کی صحت بھی برباد ہے، اور غیبت میں اور دنیا بھر کی برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شعبان کا مہینہ مل گیا، رمضان کی آمد ہے، موقع ہے، یہ عظیم الشان سنہرا موقع ہے کہ ہم رمضان کی تیاری شروع کر کے بھی چلیں، ورنہ تو اسٹیشن پر کھڑے رہ جائیں گے، ٹرین نکل جائے۔ رمضان کی تیاری شعبان شروع کرنی ہے،
ورنہ ایسی آدھا فکری کا رمضان گزرے گا. ابھی سے رمضان سے استقبال کی تیاری شروع ہے. وہ رمضان کی جو تیاری تیاری کرنے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ زور اس پر ہوتا ہے کھانے پینے پر. سارے سال کھانا نہیں کھایا جاتا جتنا ماشاءاللہ رمضان میں اللہ کو کھلاتے ہیں. جو بھوکے رہنے کا زمانہ تھا وہ کھانے میں چلا گیا. میں نہیں کہتا بھوکے رہو، لیکن حد میں کھانا. روزے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ روزانہ جیسے ہی. اچھا چلو یہ تو ایک پہلو ہے. پہلو ہے مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے. اکثر مسلمان بہت سارے اسے تیاری ہو جائے. کچھ روزے روزانہ رکھیں. یہ ہے تیاری. کچھ قرآن پڑھنا شروع کریں. ہمارے جو بزرگ لوگ بچوں کو تو الحمدللہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور جو بچے پڑھانا چاہیے. بہت سارے ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں رفتار نہیں ہے، اچھے سے نہیں پڑھ پاتے. وہ تھوڑا کوشش شروع کرتے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان میں کچھ قرآن روزانہ ضرور پڑھیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، جانے سے پہلے گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. واپسی کا خیال، واپس آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مجلس جمتی ہے، موڑے پہ بیٹھ جائیں گے، چوپال جمے گی. ارے بھائی اللہ کے بندو، امام صاحب چکو آرام سے نماز پڑھائیے. مسجد جائیے، مسجد جانے کے لیے، مسجد سے آنے کے لیے مسجد جائیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی صاحب دلی سے وکیل صاحب آئے تھے تو تراویح کی نماز 2.5 گھنٹے کی تھی. تراویح حضرت رحمۃ اللہ علیہ 2 گھنٹہ 35 منٹ 2.5 گھنٹہ ایسا لگتا ہے. تو کہنے لگے بہت حیرت ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہمارے یہاں 45 منٹ کی 40 منٹ کی تراویح ہوتی ہے، اس میں بھی بار بار گھڑی دیکھتا ہوں. یہاں بھی شروع یہاں میں دیکھا گھڑی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب 4 رکعت ہوئی، 4 کے بعد 4 ہوئی، 8 ہوئی، اس کے بعد اب گھڑی کا دیکھے گا آدمی. گھڑی کو وہی دیکھے گا جس کو دیکھا 40 یا 42 لگ گئے. 42 لگ گئے تو وہ 2 منٹ گرا گزر جاتے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی میرے اوپر شروع کے وقت میں تو یعنی 2 تربیتیں جو ہیں ان میں گرانی ہوئی. اس کے بعد ذہن بن گیا بھائی اب اطمینان سے پڑھنا ہے، کچھ اور تو کر نہیں سکتا، کچھ نہیں ہے، آ جائیں گے تراویح باقی پوری کرنے کے لیے. تو کہنے لگے میں نے یہ انداز لگایا کہ ہم اپنی مسجد ہی میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جانے کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ جا کر واپس آنے کے لیے جاتے ہیں. یہاں یہ فرق ہے کہ یہاں واپس آنے کے لیے آدمی نہیں جاتا، آرام سے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. کام کو نہیں بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا. آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. میں اپنے سب علماء دوستوں لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا دیا، معلم بنا دیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عالم چاہے معلم ہو یا نہ ہو وہ انبیاء کا وارث ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں عالم ہے، عالم کا عمل ہے. اور اگر وہ معلم بھی ہے تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے وارثوں میں سے، یعنی امام الانبیاء کے وارثوں میں سے. نبی علیہ السلام انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو اساتذہ جو ہیں ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل دیجیے بس، اور کچھ نہیں بدلنا ہے، کوئی کام نہیں بدلنا ہے، سوچنے کا طریقہ بدلنا ہے. آپ کے کام میں مزہ آنا. میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے، اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے کہ تم یہ کام کر لو گے. طالب علم کو سمجھا رہے تھے 1 پارہ ختم کر لو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا. سننے والے نے یہ کہا سامنے سے،
مولوی صاحب آپ ان بچے کو عقیدے سے لالچی بنا رہے ہیں، یہ قرآن کا ایک پارہ تو جلدی سے ختم کر لے گا لیکن قرآن کی لذت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ اس کا دل قرآن میں لگا دیجیے تو جتنے دن میں یہ ایک پارہ کرتا ہے اتنے دن میں یہ دو اور زندگی بھر اسے قرآن سے محبت رہے۔ لالچی مجھے پسند آئی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا دوستوں سے کہ بچوں کو ترغیب دینی چاہیے، انہوں نے کہا نہ ترغیب دینی چاہیے نہ ترغیب دینی، ترغیب تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، ترغیب کا مطلب یہ ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہمارے تعلق والے جتنے مدارس ہیں ان میں یہ پابندی ہے کہ استاد صاحب جو ہیں وہ اپنے پاس ڈنڈا رکھ بھی نہیں سکتے اور کسی طالب علم کو زور سے ڈاؤٹ نہیں کرتے، اگر خفا ہے تو اس سے بات چیت بنتی ہے، اگر بولنا بند کرتا اپنے طالب علم سے تو طالب علم پر اس کا جتنا اثر ہوتا ہے کسی بات۔ چھوٹا بچہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا، اس کا رول ماڈل ہوتا ہے اس کا، اور وہ استاد کے ساتھ اس کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے شروع کے دنوں میں، بعد میں وہ رشتہ ہوتا چلا جاتا ہے، چاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ایک بچے کو ون اوور کرنے کا، جیت لینے کی، استاد اگر بچے کو جیت لے بس ہمارے خواجہ صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کا کمال یہ نہیں ہے کہ بچے کو پڑھا لے، استاد کا کمال یہ ہے کہ بچے کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا بس باقی کام وہ اللہ نے خود ہی اس سے لے لے، خود کر لے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھا بڑا مدرسہ ہے اور یہ ادارہ قیمتی ادارہ ہے اور اس علاقے کے لوگ، اس قصبے شہر کے لوگ، قصبہ ہے گاؤں ہے اور ماشاءاللہ بڑی بات یہ ہے کہ بیدار ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ بہت قیمتی، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، جڑے ہوئے ہیں اپنے بچے بھی اور ادارے کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں اس علاقے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش جزائے خیر دے، آپ کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور بچوں کو بہترین عالم بنائے، باعمل بنائے، حافظ بنائے، حافظ قرآن بھی بنائے، عامل قرآن بھی بنائے انشاءاللہ، اور ہم لوگوں کو بھی صحیح طرح سے کی سب ساتھیوں کو، اس ادارے سے جڑے ہوئے لوگوں کو، چاہے مدرسے کا ادارہ ہو، چاہے یوتھ کلب کا ادارہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ آمین۔